السلام علیکم۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس معاملے میں سمجھنی ہے، اگر ہم لوگوں نے ٹھیک فیصلے کرنے ہیں یا درست آراء قائم کرنی ہے تو یہ کام کس طرح کیا جائے گا، تجزیاتی سوچ کیسے بنانی ہے۔ اس سلسلے میں یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ انفلوئنس کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور پرابلم جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ انفلوئنس ہو سکتے ہیں، اور ہم دوسرے کی رائے کو سنتے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ہوں جو فوراً کوئی رائے بنا لیں۔ تو ایک یہ چیز اب اختیار کرنی ہے کہ اتنی جلدی انفلوئنس ہونا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کہ رائے بنانے میں، اوپینین بنانے میں کوئی جلد بازی اختیار نہیں کرنی۔ ہم لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پوری قوم کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہمیں ایک پوسٹ ملی اور ہم نے اس کو پڑھا، ہمیں اچھی لگی، ہم نے فوراً آگے سینڈ کر دی۔ ہمیں ایک اور پوسٹ ملی اور وہ بھی سنی اور ہم نے آگے سینڈ کر دی۔ تو ہم لوگوں نے یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ بس جو بات ذرا سی بھی اچھی لگی، ذرا سی بھی اپیل کی، ایک دم آ کے اس کو فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے پھیلا دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہمیں تو ایز اے مسلم بھی اس بات کا اس قدر خیال رکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور اسی طرح یہ کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بلا تحقیق چیزیں آگے کر دیتا ہے، وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی معاملے کے بارے میں، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، مرڈر کے ایشوز ہو جاتے ہیں، کسی پہ تشدد کی آپ نے کوئی ویڈیو دیکھ لی، اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ واقعہ کیا تھا اور اس کے اوپر آواز کیا ریکارڈنگ کی گئی ہے، کلپ کہاں سے اٹھایا گیا ہے، کون سی تصویروں کو جوڑ جوڑ کے کوئی کلپس بنا دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں برما کا ایشو آتا ہے، کشمیر کا ایشو آتا ہے تو بے شمار ویڈیوز نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں پہ دیکھیے کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے۔ آپ وہ اتنے لوگوں میں فارورڈ کر چکے ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ فیک تھا، یہ تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جہاز کرش ہوا پچھلے عرصے پاکستان میں، تو ایک ویڈیو آنی شروع ہوگی کہ جہاز کرش ہونے سے پہلے مسافروں کی حالت دیکھیے کیا ہو رہی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ بہت پہلے ایک کسی اور ملک کی ایک فلائٹ تھی جو کہ جہاز کرش ہوا تھا، اور اس کی ایک کال ریکارڈنگ تھی جو کہ وہ وائرل ہو گئی۔ اسی طرح آپ بے شمار کلپس کو دیکھیں گے جو کہ رمضان کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ پچھلے رمضان میں ایک ویڈیو اتنی وائرل ہوگی کہ ایک پرندہ ہے جو کہ اپنے شکار کرنے کے لیے پانی کے اندر دیکھنے کے لیے اپنے پروں کو اپنے گرد راؤنڈ سے گھما لیتا ہے۔ اس کے اوپر کسی نے یہ کیپشن ڈال دیا کہ یہ دیکھیے یہ کتنا باحیا پرندہ ہے جو روزے دار کا خیال رکھ رہا ہے وہاں جنگلوں میں، کہ وہاں کوئی روزے دار تو نہیں اور میں اس کے سامنے کہیں پانی نہ پی لوں۔ مطلب یہ کیا ہے ہمارا رویہ، اور اس کو ہم اور سبحان اللہ کہہ کے ہم آگے پوسٹ کر رہے ہیں۔ ابھی اسی طرح آپ دیکھیے کورونا کے سلسلے میں طواف رکا ہے تو پرندوں کو کہیں دیکھ لیا تو اب سبحان اللہ کہہ کے ہر جگہ پہ، اور پھر میں نے کتنے لوگوں سے یہ پتہ کیا کہ بتائیں جی پرندوں کا وہاں پہ کیا ہے سلسلہ۔ اچھا، پرندے بھی یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ تو میرے سامنے ہی ایک جب وہ ویڈیو میں نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پرندے کیا، مطلب انہوں نے ایک بالکل اپوزٹ رائے دی اس کے بارے میں کہ یہ تو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو یعنی کوئی ہمارے شاعر کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے کہ یہ تو چکر نہیں لگا، اور ظاہری سی بات ہے کہ نان مسلم تو ہمیں اسی طرح کا پاگل اور جذباتی اور پھر مذاق وہ ہمارے بارے میں اڑائیں گے۔ تو ہمیں کیوں ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ پھر اسی طرح اب آپ آج کل کے اس طرح کے جو حالات دیکھیے، بعض اوقات کسی کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کسی پولیٹیشین کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس کو وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، کسی ایکٹر کے بارے میں آپ نے سن لیا، کوئی اسکینڈل سن لیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک فٹ سے آراء کو، ویڈیو کو، میسیجز کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی آئین کی تبدیلی آ گئی، اس کے اوپر ہم ایک سازشی قسم کا میسج ہمیں ریسیو ہوتا ہے، اور یہ جو ان سے یہودی ایجنڈا ہے، یہ قادیانی ایجنڈا ہے، یہ احمدی ایجنڈا ہے، یہ سنی بریلوی علماء کی سازش ہے، یہ فلاں کی ہے۔ تو اس طرح کی جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور بس وہ آگے جانی شروع ہو جاتی ہیں تو، اور ہم اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوری پوسٹ پڑھی بھی نہیں ہوتی، جب آگے کامنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ او میں نے تو یہ پڑھا نہیں تھا، یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔
تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح پڑھے بغیر چیزوں کو، اور پڑھے بغیر، تصدیق کیے بغیر، جانچے بغیر، پرکھے بغیر آگے چیزوں کو فارورڈ کر سکتے ہیں. ہاں، کچھ لوگوں کے اندر آپ یہ کام اس لیے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو دونوں طرح کی ایکسٹریم پوائنٹ آف ویوز دینا چاہتے ہیں، انالیٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کام آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ یہ والی رائے بھی کوٹ کریں جی کہ کرونا چائنا نے پھیلایا، یہ بھی رائے پڑھوا دیں کہ کرونا امریکہ سے آیا، یہ بھی بتا دیں کہ ووہان میں اس کی کیا ہسٹری تھی، یہ بھی بتا دیں جو آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اگر جب انالیٹیکل تھنکنگ، اور لیکن یہ پروسیس سر عام نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ ہر جگہ پہ کرنا شروع کر دیں. یہ پروسیس کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ ایک سرٹن گروپ میں کریں گے جہاں آپ کو لوگوں کے بارے میں ٹرسٹ ہے، وہاں پہ آپ یہ کریں گے، یا جن کو آپ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں وہاں پر یہ کام آپ کریں گے. اس جگہ پر تو یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور یا پھر یہ کہ لوگ اگر آپ کی حیثیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کے یا کسی پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل، یا آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں جی کہ آپ نے اس لیے یہ چیز بھیجی انہیں، پھر ایک الگ بات ہے. لیکن جو ایک عام مزاج بن چکا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کسی بھی ایک میسج، ایک پوسٹ کو دیکھ کر ہم نے یا پھر کسی ایک ایونٹ کو دیکھ کے، کسی واقعہ کو دیکھ کے، اسی طرح مثال کے طور پر اب ہم آتے ہیں معاملات میں کہ اگر ہمارے جو قریبی بہن بھائی یا ہمارے گھر میں جو دیگر رشتے ہوتے ہیں، سسرالی رشتے ہوتے ہیں، کوئی بات ہم نے ان سے سنی، وہ ہمیں کوئی اپنی بات بتا رہے ہیں، کوئی واقعہ بتا رہے ہیں، کوئی خبر دے رہے ہیں، تو ہم لوگ اس کے بارے میں فوراً کوئی اوپینین، اگر ہمارا ٹرسٹ وردی بندہ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کی رائے، اس کی اوپینین فوراً بنا کے اور بس وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے ایک رائے سنی اور بس اسی کے اوپر آپ تکیہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک ڈسکشن ہو رہی ہے، واقعی جی کھانا اسی طرح بننا چاہیے، اسکول یہی والا اچھا ہے، بزنس جاب واقعی اسی سرکاری نوکری کرنی چاہیے، ہاں واقعی بزنس ہی کرنا چاہیے. تو اس طرح کے سارے فلسفوں کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایک دم سے کوئی رائے بنا لیں، کیا ہمیں رائے بنانے میں جلدی ہونا چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. اور پھر ایک اور چیز جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے انشاءاللہ.